بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہمارے سبق کا عنوان ہے سنت نبوی کی اہمیت۔ سنت نبوی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ۔ سنت کے معنی راستہ اور طریقے کے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال اور افعال کو سنت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام نہ صرف لوگوں تک پہنچایا بلکہ اپنے عمل کے ذریعے اس کی مکمل تشریح یعنی وضاحت بھی کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ترجمہ، یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں عمدہ نمونہ ہے۔ ارکان اسلام اور سنت نبوی۔ ارکان اسلام اپنانے کا حکم تو قرآن مجید میں موجود ہے، مگر کون سا رکن کس طریقے سے ادا کرنا ہے، اس کی وضاحت سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی ہے۔ ارکان اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے۔ قرآن مجید میں متعدد یعنی بار بار مقامات پر، بہت زیادہ مقامات پر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، مگر قرآن مجید میں نماز ادا کرنے کا طریقہ اور اس کے اوقات کی وضاحت موجود نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں سنت نبوی سے مکمل رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ قرآن مجید میں بار بار زکوٰۃ کی ادائیگی کی تاکید کی گئی ہے، لیکن زکوٰۃ کے نصاب اور اس کی دیگر تفصیلات کی وضاحت سنت نبوی سے ہوتی ہے۔ ماہ رمضان کے روزوں کی فرضیت قرآن مجید سے ثابت ہے، مگر ان کے مسائل اور احکام کی وضاحت کے لیے ہمیں سنت نبوی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ حج بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اس کی ادائیگی کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے۔ حج کی ادائیگی کی تفصیل ہمیں سنت نبوی سے ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے طریقے اور مناسک مجھ سے اچھی طرح سیکھ لو۔ غرض مسلمانوں کے لیے تمام عبادات کے سلسلے میں مکمل رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ملتی ہے۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام کرنے کا حکم دیا، اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ انسانیت کی تاریخ میں یہ مقام و مرتبہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی حاصل ہے کہ ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی تفصیل موجود ہے، جس سے قیامت تک آنے والے تمام انسان رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ زندگی کے ہر قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمیں گھریلو معاملات سے لے کر بین الاقوامی معاملات تک میسر ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آج ہم بھٹک رہے ہوتے اور دین سے دور ہوتے۔ سنت نبوی کو عملی زندگی میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ حاکم ہو یا محکوم، جرنیل ہو یا سپاہی، امیر ہو یا غریب، استاد ہو یا طالب علم، غرض زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اس کے لیے سنت نبوی میں مکمل رہنمائی موجود ہے۔ اگر ہم سنت نبوی پر عمل کریں گے تو یقیناً دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوں گے۔ یعنی اس کا مطلب ہی یہی ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ ہمیں ان کی سنت پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں۔ بچوں، اب آپ نے بھی اس کی پڑھائی کرنی ہے، دھیان سے، درست تلفظ سے۔ اللہ حافظ۔